بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، آج کا پروگرام جو ہے اس کی ترتیب جو ہے اس طرح ہے کہ ہمارے بہت سے ساتھی جو پروگرام کرتے ہیں ہم لوگ کے ساتھ میں تعاون کرتے ہیں، لوگوں کو جمع کرنا، پروگرام کا پورا انتظام کرنا، تو ان کو جو ہے ایک گفٹ کی شکل میں جو ہے یہ پیکٹ دیا جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ آج پروگرام جو ہوگا وہ مختلف علماء ہمارے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے تھوڑا تھوڑا وقت دیا جائے گا کہ ہم دین اور اسلام کی تبلیغ یعنی دعوت کا کام کیسے کریں، اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے ہمیں کیسے کرنا ہوگا. اس موضوع کو انشاءاللہ آج بیان ہوگا. میں نے کچھ تیاری کی ہے چھوٹی سی، وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
دعوت دینے کے لیے سب سے پہلے حق کی بات کہنا پڑے گی اور اس کے بعد صبر کرنا پڑے گا۔ حق نہیں کہہ سکتے آپ اور صبر نہیں کر سکتے، دعوت نہیں دے سکتے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کیسے کریں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اس سے پہلے تم دعا کرو پھر تمہاری دعا قبول نہ کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اگر تم نیکی کا حکم نہیں دیتے ہو، برائی سے نہیں روکتے ہو، پھر تم دعا کرو گے، تمہاری دعا جو ہے قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، البانی نے اسے حسن کہا ہے۔ کیا دعوت دینے کے لیے ہمیں بہت بڑا عالم ہونا ضروری ہے؟ کیا دعوت کا کام کرنے کے لیے ہمیں بہت بڑا علم چاہیے ہے؟ تو اس کے یا ڈگری چاہیے؟ جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ان کے بعد ڈگری کیا بات کریں گے۔ تو اس کی کچھ جھلکیاں جو ہیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، یا اس کے لیے خالی پورا وقت نکالنے سے دعوت کا کام کریں اور اپنے کاروبار کو چھوڑ دیں؟ کیا ایسا ہے؟ اس کی مثال حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، وہ اپنی تجارت بھی کرتے تھے اور ایک ایک آدمی کو پکڑ کر اللہ اس کے رسول کی بات کو بتاتے تھے۔ ان کے ساتھ کئی لوگ ہوتے تھے؟ وہ تنہا اکیلے ہوتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، گلی میں کوئی مل گیا، محلے میں مل گیا، اس کو اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچاتے تھے۔ یہ طریقہ صحابہ اکرام کا تھا۔ کیا ہم یہ کام خود اکیلے نہیں کر سکتے؟ یا اس کے لیے کوئی جماعت کی ضرورت ہے، یا 4-5 لوگوں کا ہونا ضروری ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے، ہر آدمی اپنے بیس پہ دعوت دے سکتا ہے۔ جس کی مثال ہمارے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا کام بھی کرتے ہیں، مزدوری بھی کرتے ہیں، کاریگری بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے لیے دین نکالتے ہیں، وقت نکالتے ہیں۔ اللہ کے لیے روز 2 گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، جتنا ان سے ہوتا ہے نکالتے ہیں اپنے 24 گھنٹے کے وقت کے اندر۔ ان کو کیا لالچ ہے؟ کیا ان کو یہاں کوئی تنخواہ دیتا ہے؟ لیکن نہیں، ان کو دین حق کا کام کرنا ہے، اس لیے وہ آپ تک کے بات کو پہنچاتے ہیں۔ جتنے لوگ بھی یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، یہ سب انہی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ وہ عالم نہیں تھے، ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، لیکن دین کا کام کرنا ہے، اکیلے کرتے ہیں، ساتھی مل کے کرتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا بھائی جو شرک پہ چل رہا ہے وہ بچ جائے، جس کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے ان کی نماز سنت کے مطابق ہو جائے۔ ان کے دل میں ہر وقت یہی درد ہوتا ہے۔ اس کے لیے بہت بڑا عالم بننا ضروری نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اس کے لیے اتنا کرنا ضروری ہے، پہلے ہم خود علم سیکھیں جتنا بھی ہو، پھر عمل کریں، پھر لوگوں میں اللہ اس کے رسول کے پیغام کو پہچان جتنا بھی آتا ہو۔ اگر ہم لوگوں کو دعوت نہیں دے سکتے، نہیں ان سے بات کر سکتے، کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جن جگہوں پہ، جن مسجدوں میں، جن مدرسوں میں اللہ اس کے رسول کا پیغام دیا جا رہا ہے، وہاں تک لانے کی دعوت تو دے سکتے ہیں نا۔ یہ کام تو کر ہی سکتے ہیں۔ ایک آدمی کو علم نہیں ہے، وہ بات نہیں کر سکتا، لیکن جہاں پہ اللہ اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں تک لوگوں کو جمع کر سکتا ہے۔
یہ بھی اس سے جڑا ہوا تبلیغ کا تعلق ہے اس کا بھی. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے لوگوں نے بھی اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو پہنچایا وہ تنہا اکیلے تھے. چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہو، چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اکیلے اٹھے. بعد میں ان کے پیچھے جو ہے لوگ چلے. امام مالک، امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب لوگ توحید کی دعوت لے کے اکیلے اٹھے تھے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے امیر کہو یا امام بناؤ. جب انہوں نے اللہ اس کے رسول کے پیغام کو پہنچایا تو لوگوں نے ان کو سر آنکھوں بٹھایا. اپنی زندگی کوئی منصب نہیں لیا جبکہ ان کو منصب مل رہے تھے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہر جگہ منصب ڈھونڈتے ہیں. تو اکیلا آدمی بھی دین کی دعوت دے سکتا ہے، دین حق کی دعوت دے سکتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر ایک برائی اور ہے. ایک تو یہ بالنفس وہ جو ہے خود دعوت کرنا نہیں چاہتا. وہ سوچتا ہے پہلے پبلک اکٹھا کرے پھر وہ میرے پیچھے چلے، میں امیر بن جاؤں یا مجھے صدر بنا دیا جائے. ہمارے ملکوں میں جتنی بھی مسجدیں ہیں جہاں متولی موجود ہیں، مسجدوں کا حال بہت برا ہے. وہاں کیا ہوتا ہے؟ جوتے میں دال بٹتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں. عبداللہ بن سبا کا فتنہ کیا تھا؟ اس نے دو اہل حق کو چن کے ایک اہل حق کی مخالفت کی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فیور کیا. اس نے عام مسلمانوں کو، عام مسلمان جو اس کے قریب تھے، سب کو فتنے میں ڈالا. آج ہم لوگ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو ہمیں گروپ بندی سے بھی بچنا چاہیے. ہمارا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہم اکیلے دعوت کے دیں اور عام لوگوں کو اس سے فائدہ ہو. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا ان بھائیوں سے جو لوگ فیس بک یا واٹس ایپ کے ذریعے دین پھیلانا چاہتے ہیں، تو فیس بک اور واٹس ایپ کے دین نہیں پھیلے گا جب تک کہ آپ خود ہر انسان کے پاس جا کے اس کو دین کی دعوت نہ دیں. جو ہمارے ملکوں میں دین کے داعی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، چاہے وہ دیوبند کی شکل میں ہو، چاہے تبلیغی جماعت کی شکل میں ہو، چاہے جماعت اسلامی اور چاہے بریلوی کی شکل میں، یہ سب دعویٰ کرتے ہیں اپنے امیر کے نقشے قدم پہ چلنے کا. یہ قرآن حدیث پہ چلنے دعویٰ نہیں کرتے. آپ ان کا جو ہے کتابیں اٹھا لیں، جب بات کریں گے کہ یہاں زکریا صاحب نے یہ کہا ہے. اشرف علی تھانوی نے یہ کہا ہے. ہم سے ایک صاحب سے بات ہوئی، ہم نے کہا یہ میرے پاس قرآن رکھا ہے، اس کو پڑھ لیے. ان کو قرآن دیا، وہ جماعت اسلامی کے تھے. کہ بھائی یہ آپ نے قرآن بہت اچھا دیا، لیکن آپ یہ بھی قرآن پڑھیں مولانا مودودی صاحب کا. اس میں دیکھیے حاکمیت کے بارے میں کیا ہے. وہ اپنے بیان میں شرک بیان نہیں کرتے تھے. ہم نے ان سے کہا بھائی آپ شرک کی بات تو رائے کریں، تو شرک وہی لائے جو ہمیں کہا جاتا ہے وہ بتوں کی پوجا کرنا اور پیڑوں کی پوجا کرنا. ایک قبر کی پوجا کا انہوں نے ذکر نہیں کیا. تو ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں، یہ ضروری نہیں کہ ہمارے ڈگری ہو یا ہم بہت بڑے عالم ہو جائیں. جتنا علم اللہ نے دیا وہ اپنے بھائی تک پہنچائیں جس طریقے سے ہم تک پہنچا ہے. آج جدے کے اندر جو الحمدللہ کام ہو رہا ہے، یہ ایک ٹائم سے ہو رہا ہے. اس میں بہت سے ساتھیوں کی بہت محنتیں ہیں جن کا نام لینا بہت ضروری ہے. عاقل بھائی جنہوں نے جدے کے اندر جو ہے جماعت اہل حدیث کا تعارف کرایا. اس کے بعد ندیم بھائی نے عام لوگوں میں بیٹھ کے دعوت کا کام کیا. اخلاق بھائی ہیں یا دیگر اور لوگ ہیں جن لوگوں نے یہاں پہ اس ایریا میں محنت کی ہے. تو
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اپنے اپنے اس سے جو ہے محنت کریں، اور ہم سب جو ہے اپنے اپنے جو ہے ارادے اور اپنے اپنے نیک ارادوں سے نکلیں، اور اپنے بھائیوں کو جو جہنم کی طرف جانے کے کگار پہ کھڑے ہوئے ہیں، شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، دین سے دوری ہے، ان کو سمجھائیں اور ان مجلسوں میں لائیں۔ اسی بات سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں شیخ عبدالغفار صاحب سے کہتا ہوں تشریف لے کے آئیں، کچھ 5-10 منٹ میں اپنے کلمات کہہ کے شیخ عبدالغفار صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ وقال تعالی فی مقام آخر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ برادران اسلام، میں اپنی طرف سے آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کی جد و جہد، آپ کی مخلصانہ کوششوں کو سلام کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین اسی طریقے سے میل محبت، اتفاق و اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ رہ کر کے دعوت دین کو، توحید کی دعوت کو آگے بڑھانے کی ہمیں توفیق دیتا رہے، اور شیطانی وساوس اور باطل تحریکوں سے ہمیں کوسوں دور رکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دعوت کا کام بہت مشکل کام ہے۔ دعوت کا کام دنیا میں تمام کاموں میں سب سے مشکل کام ہے، اور اس کا سب سے بڑا پروف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دعوت کے لیے کسی آدمی کا انتخاب کیا تو نبیوں کا انتخاب کیا، اور اس نے بھی کہ ان کو 40 سال تک ٹریننگ دینے کے بعد ان کو نبوت سے سرفراز کروایا، اور اس کے بعد کہا جاؤ لوگوں میں توحید کی دعوت دو۔ آج ہم لوگ بھی اللہ رب العالمین کے فضل سے اور اس کے کرم سے اللہ کا بہت شکر ادا کریں کہ اس سرزمین پر تلاش معاش کے لیے نکلے۔ تلاش معاش کے ساتھ ساتھ اللہ کا سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑا کرم یہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی دین سیکھنے کی۔ شرک و بدعت میں گھرے ہوئے تھے، بدعت و خرافات کے گھنگھور گھٹاؤں میں ہم ڈوبے ہوئے تھے، نہ توحید کا علم تھا، نہ قرآن حدیث کا علم تھا، لیکن اس رب کا احسان و شکر ادا کریں کہ جس نے اپنی توفیق سے یہاں آنے کے بعد ہمیں توفیق دی کہ ہم دین کو سیکھیں، اور وہ دین جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے۔ ہمیں ایسی صحبتیں ملی کہ شیخ ماجد بکری حفظہ اللہ اور دیگر لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھ کر کے ہمیں قرآن مجید کا علم ہوا، صحیح بخاری کی حدیثوں کا علم ہوا، صحیح مسلم کی حدیثوں کا علم ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں کا علم ہوا، اور علم ہی تک کہ نہیں ہوا، ہم نے جان کر کے اپنے سینوں میں لگایا اور خود بھی عمل کیا، اور اللہ کی توفیق سے کوشش کیے کہ اپنے ساتھیوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے جائیں۔ میرے بھائیو، یہ بڑا مبارک کام ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ تمام حضرات کو ایک مشورہ یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ دعوت کے بعد آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں بہت سی باطل تحریکیں بھی ہیں، بڑے خوشنما انداز میں آپ کے سامنے آتے ہیں، بڑے بہترین انداز میں آتے ہیں،
باطل لے کر تو آتے ہیں لیکن باطل کی شکل میں نہیں آتے ہیں، آتے ہیں اسلام کی شکل میں، اسلام کا نام لے کر کے آتے ہیں۔ اس میں آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ باطل تحریکوں کو پہچانیں، کون کس چیز کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام کا نام لینے والے سبھی بھی ہیں، شیعہ بھی اسلام کا نام لیتا ہے، جماعت اسلامی بھی اسلام کا نام لیتے، جماعت المسلمین بھی اسلام کا نام لیتے، ایک بریلوی طبقہ بھی اسلام کا نام لیتا، صوفیہ بھی اسلام کا نام لیتے، سارے صوفی اسلام کا نام لیتے ہیں۔ لیکن تشریح جب اسلام کی کرتے ہیں تو اپنے اپنے نظریات، اپنے اپنے خیالات، اپنے اپنے عقائد، اپنے پیروں بزرگوں کی باتوں کو اسلام کا نام دیتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ان تمام چیزوں کے معلومات اور جانکاری ہمیں ضروری ہے تاکہ ہماری دعوت میں ان تمام چیزوں کی آمیزش نہ ہو سکے یا کم سے کم ان سے بچ کر کے دور رہ سکیں۔ ایک بات اور واضح کر دو، جیسے ہمارے جاوید بھائی نے بھی بتایا، اور باطل کی طرف سے یہ بہت شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، بغیر ڈگری کے آپ دعوت دیتے ہیں۔ دینی معلومات کے لیے ڈگری کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہمارے اسلام کے سربراہ تھے صحابہ کرام کہ جن کے ذریعے سے کتاب و سنت ہم کو ملی ہے، جن کی سندوں سے ہمیں کتاب و سنت ملی ہے، کوئی ڈگری نہیں تھی ان کے پاس، لیکن ان کے پاس علم تھا، قرآن کا علم تھا، حدیث کا علم تھا، سمجھے کہ نہیں؟ تو آج باطل اپنے باطل پرستانہ نظریے کو لے کر کے آپ کو مروب اس لیے کرنے ہے کہ آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے، اور اپنی ڈگری کو دکھا کر کے آپ یہ کہنا چاہتے کہ ہمارے پاس ڈگری ہے، ہم سے نیچے ہو، لیکن نہیں میرے بھائی، آپ مروب مت ہوئیے۔ آپ کے پاس علم ہے لیکن ڈگری نہیں، اور علم ڈگری سے مقدم ہے، علم جو ہے ڈگری کی سے مقدم ہے۔ تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے لیکن آپ کے پاس علم ہے، اس سے آپ کبھی مروب ہونا چاہیے۔ اور جس کے پاس جتنا بھی علم ہو، علم ضروری چیز ہے، صحیح علم ہو، صحیح علم لے کر اٹھیے، اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے احباب کو، اپنی بستی والوں کو صحیح علم کی دعوت دیجیے۔ یہ آپ کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اپنے علاقوں میں دیکھتے ہیں، لکھنؤ میں دیکھتے ہیں، مضافات لکھنؤ میں دیکھتے ہیں کہ جب آپ بیدار ہو گئے تو ایک زبردست طریقے سے ہلچل مچ گیا۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو جھک کر چومتی ہے اپنی منزل آسمانوں میں۔ جب تک آپ سوئے ہوئے تھے باطل سر اٹھائے ہوئے تھا، آپ بیدار ہو گئے، باطل سر نگ ہو گیا، اور سارے وسائل کے ساتھ، ساری طاقت و قوت کے ساتھ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہے، لیکن آپ نے اپنی ایمانی جذبے کے ساتھ توحید کی قوت سے، توحید کی طاقت سے سب کا مقابلہ کیا اور سب کو پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن میں ایک مشورہ آپ کو یہی دوں گا کہ میرے بھائیوں، اتحاد بہت بڑی چیز ہے، کوشش سے کیجئے کہ ہمارے اندر جو یکجہتی ہے، پیار ہے، محبت ہے، یہ ٹوٹنے نہ پائے۔ ان تمام وسائل جو ہماری محبت کو پارا پارا کر سکیں، جو ہمیں رکھنا ڈال سکیں، اس سے دور ہونے کی کوشش کیجیے۔ انسان ہیں، انسانی طبیعت ہے، شیطان پیچھے لگا رہتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم آپس میں بیٹھتے ہیں، ایک دو دوست ہیں، اور کبھی کوئی چپکلش ہو جاتی ہے، رنجشیں ہو جاتی ہیں، اور یہ رنجش دشمنی کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ کے لیے اس کو وہی پندفن کر دیجیے۔ ہوتا ہے، شیطان پیچھے پڑا رہتا ہے، اس کو طول مت دیجیے، تاکہ ہمارا جو مشن ہے، ہماری جو تحریک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی، اس میں خلل نہ پڑ سکے۔ شیطان چاہتا ہے خلل ڈالنے کے لیے، لیکن اس معمولی رنجش کو ہم سبب بنا کر کے اپنے رشتے کو منقطع نہیں کریں گے، اعوذ باللہ پڑھ کر کے ہم اپنی دوستی کو برقرار رکھیں گے، اور جو نیک مقصد اللہ نے ہم سے لینا چاہتا ہے، ہم اس میں روڑے نہیں ہٹائیں گے اور اس کا سبب نہیں بننے دیں گے۔ تو اس طریقے سے باہمی دوستی کو اور باہمی الفت و محبت کو ہم اس کو اور مزید مضبوط کرنے کی کوشش کریں، یہی ہماری طاقت ہے، اور اسی طاقت کو ہم جب لے کر بڑھیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائی ایک مشورہ میں اور دوں گا، میں بارہا ہی کہتا رہتا ہوں، اس وقت بہت سے علماء پائے جاتے ہیں، بے شمار علماء ہیں، لیکن وہ علماء بہت کم آپ کو ملیں گے جن کے اندر اخلاص ہو، محبت ہو، جو اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنا چاہتے ہوں اور اللہ کی خاطر آپ جیسے نوجوانوں کو لے کر اٹھتے ہوں۔ اس کی نشاندہی بھی بہت ضروری ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بہترین دعوت تبلیغ کا نام لے کر کے ہمارے پاس آتے ہیں اور محبتانہ ماحول میں ملتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ہمارے دشمنی کا سبب بن جاتے ہیں، ہماری دعوت میں
रोड़े अटकाने का सभी बन जाते हैं। तो इसकी भी निशानदेही हमें ज़रूरत है। हमारे पास जिनको हम अच्छी तरीके से जानते हों, जिनके तक़वा तहारत, जिनके महराज व मसलक, जिनके इल्म को हम अच्छी तरह समझते हों, और कम से कम जिनके पास जमाती गैरत है, अहले हदीस ठोस हैं, हम उनको समझ रहे हैं मुकम्मल, उनको हम दावत दें, उनसे हम मशवरे लें, उनके हम प्रोग्राम में बुलाएं। लेकिन जिनको हम अच्छी तरह से न जानते हों, अल्लाह ताला के लिए उनसे दूर रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी आप नए हैं, आपको इतनी मालूमात नहीं है और शैतान पीछे पड़ा हुआ है। बेहतरीन अंदाज में आकर के आपकी दावत को, आपकी फ़िक्र को, आपकी एकतायत को वो पारा कर सकता है। लिहाजा आप हमेशा इसे होशियार रहिए कि ऐसी चीज़ें आपके दरमियान ना आने पाए, या ऐसी शख्सियतें आपके सामने ना आने पाएँ जो आपके दोस्ताना ताल्लुकात में भी रखना डाल सकें। और आपका ये बेहतरीन मिशन जो जन्नत का रास्ता है, जो सहाबे कराम का रास्ता है, इस जिससे आप चले भी हैं, इसमें वो रोड़ा बढ़ सके, इससे भी आपको एहतियात करना ज़रूरी है। बहरहाल ये है कि ये चंद बातें थी जो मेरे जहन में थी, जिसको मैंने आपके सामने रख दिया है। हाँ, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इस पर अमल करने की तौफीक दे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे अंदर इत्तिफ़ाक़ इत्तिहाद पैदा करे, वो इत्तिफ़ाक़ इत्तिहाद जो औस व खज़रत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा किया था, वो इत्तिहाद पैदा करे। और मेरे दोस्तों मैं बारहा कहता हूँ, आप वो मुबारक हस्ती हैं, वल्लाह की कसम, इस रुए ज़मीन पर मेरी निगाहों में कुरान हदीस की रोशनी में वो मुबारक नौजवान हैं कि जिसके ठोकर से बिदात और खराफात में ज़ल्ज़ला आ चुका है। मेरे भाइयों, इस ज़ल्ज़ले को मज़ीद तेज कीजिए और किताब और सुन्नत के आलिम को हासिल कीजिए, किताब और सुन्नत के तालीमात को हासिल कीजिए, तौहीद को हासिल कीजिए। और यहाँ हमारे जितने नौजवान बैठे हैं, जन्नत किसको पसंद नहीं है? यकीनन पसंद है। जन्नत रोड़ों पे चढ़ के आती है, कांटों पे चल के आती है, पत्थरों पे चल के आती है, ठोकरें खा के आती है। हमारी तारीख मौजूद है। ऐ मेरे नौजवानों, इसके लिए तैयार हो जाओ और जन्नतुल फिरदौस में जाने के लिए उस रास्ते पर चलो जिस रास्ते पर सहाबे किराम चले थे, जिस रास्ते पर अहमद बिन हंबल चले थे, जिस रास्ते पर अल्लामा इब्न तैमिया चले थे, जिस रास्ते पर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब चले थे, जिस रास्ते पर सैयद अहमद शहीद चले थे, जिस रास्ते पर सैयद अहमद चले हुए थे, और जिस तरह पर हमारे उलमा अहले हदीस चले हैं। इस रास्ते पर चलो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ताईद आपके साथ है। मैं आपके साथ नहीं दे सकता, इंसान आपके साथ नहीं दे सकते हैं, माँ बाप आपके साथ नहीं दे सकते हैं, जावेद भाई आपके साथ नहीं दे सकते हैं। अल्लाह आपका साथ देगा, अल्लाह साथ देगा। दुआ कीजिए सारी कायनात आपका साथ छोड़ दे, लेकिन रब्बुल करीम आपका साथ ना छोड़े, आप यकीनन हमेशा कामयाब रहेंगे। तो मेरी यही ख्वाहिश है। और मेरे नौजवान दोस्तों, आप मेरे बहुत अजीज़ हैं, मैं आपको अपने दिल में बसाया हुआ हूँ। और अल्लाह बेहतर जानते हैं मैं आपकी निगाह, आपकी कदर हमारे दिल में कितनी है। आप बेदार हुए, कौम बेदार हो गई, आप बेदार हो गए, तौहीद को एक मकाम मिल चुका है मेरे भाइयों। लिहाजा इसके लिए तन मन धन से लगे रहिए। अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत अता करे और आपके ज़बान में तासीर पैदा करे, आपके आज़मा में बुलंदी अता करे और आपके अंदर, हमारे अंदर इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद पैदा करे। आमीन सम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। मैं ज़्यादा वक्त ना लूँगा कोई बात करने के लिए। मैं शेख इखलाक भाई से तशरीफ़ लाएँ, कुछ कलमात आप भी कहें। टाइम कम है, बस 10 मिनट के अंदर आप भी जो है अपना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ साथियों, अहले इल्म के मजमे के अंदर बोलना और जहाँ पर उलमाए कराम मौजूद हों तो बड़ा अजीब सा लगता है कुछ कहते हुए, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की तौफीक से कुछ कहने की जसारत कर रहा हूँ। और अल्लाह ताला से यह दुआ है कि अगर कोई गलती और ख़ामी हो जाए तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अभी आपके सामने जो बात चली तबलीग के हवाले से, दीन के हवाले से, कि दीन फैलाने के लिए जमात की ज़रूरत पड़ती है, अफराद की ज़रूरत पड़ती है या नहीं। आप तारीख़ का मुताला करें तो तारीख़ हमें ये सबक देती है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। आप इस अशार को अपने साथ रखें
اور تاریخ کا مطالعہ کریں کہ تمام وہ نبی جو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیے اپنی قوم کے لیے اکیلے تھے. جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اور تمام جملہ وہ نبی ہمارے قوموں کے اندر مبعوث کیے گئے، وہ تنہا ایک ذات تھی اور اکیلے ہی چلے اور اکیلے ہی اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر اس پرآشوب دور کے اندر جب آپ نے دعوت کا کام کیا تو آپ تنہا تھے اور اکیلے تھے. کوئی جماعت آپ کا ساتھ نہیں تھی. لیکن اس شعر کے حوالے سے کہ جب آپ اکیلے چلے، آپ دیکھیں تو پھر آپ کے ساتھ پورا کارواں بن گیا اور پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا ہو گیا. ابھی دوسری بات جاوید صاحب نے جیسے کہی کہ ہمارے ملکوں میں ہم سے طلب کیا جائے کہ آپ کس مدرسے کے فارغ ہیں یا آپ کے پاس ڈگریاں کیا ہیں. ہمیں 2 ڈگری ملی ہوئی ہیں. ایک اللہ نے ہمیں ڈگری دی ہے، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈگری یہ دی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہم لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور اللہ نے یہ ڈگری ہمیں عطا کی ہے. اب مزید کسی اشخاص کی ڈگری کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور اس تبلیغ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الفاظ کے اندر اتنا آسان کر دیا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلغوا انی ولو آیا، بس اگر تمہیں صحیح معنی میں ایک آیت کا علم ہو جائے آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، دوسروں تک یہ بات پہنچا سکتے ہیں. اس سے زیادہ ڈگری کی اور کیا ضرورت ہے کہ جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو یہ چیزیں عنایت کر دی ہوں، ان کو یہ چیزیں بتا دی، باور کرا دی ہوں، پھر دنیا یہ مطالبہ کرے کہ آپ کے پاس ڈگری کیا ہے، تو بڑی حیرت کی بات ہے. ہم ڈگری کے محتاج نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اس امت میں پیدا کیا ہے جو سب سے بہترین امت قرار پائی ہے، اور امت کا تقاضا یہ ہے، امت کے فرائض یہ ہیں کہ ہم بھلائی کی دعوت دیتے ہیں. ہم کسی گروہ کی، کسی پارٹی کی، کسی منصب کی دعوت نہیں دیتے ہیں. الحمدللہ ہمارا کوئی مشن ذاتی مشن نہیں ہے، ہمارا کوئی کام ذاتی کام نہیں ہے. ہمارا وہی کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے کر دنیا کے اندر بھیجا تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے صرف یہی کہا بلغوا انی ولو آیا، کہ اگر تمہیں صحیح معنی میں ایک بات معلوم ہو جائے تو اللہ کے بندوں تک اللہ کی بات پہنچا دینا. کوئی لمبی چوڑی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ کوئی لمبے چوڑے آپ کو خطاب کی ضرورت ہے، بلکہ آپ صرف اپنی ایک تھوڑی سی کوشش ہے. ہم تھوڑی سی کوشش کر لیں، جیسے ہمارے موصوف نے فرمایا کہ ہم کوشش کریں اپنی، ہم اگر تھوڑی سی اپنی کوشش، اپنی اصلاح کر لیں، اپنی مطلب اس کو محسوس کر لیں اپنی کہ ہم کس لیے پیدا کیے گئے ہیں دنیا کے اندر، تو ہمارے تمام وہ کام جو ہیں آسان ہو سکتے ہیں. ہم تمام کام کے اندر انشاءاللہ تعالی اپنے بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں. تو اسی بات پر ہمیں پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اور میں معذرت چاہتا ہوں شیخ سے کہ میں نے آپ کا ٹائم ادھر لے لیا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. جزاک اللہ خیر. میں شیخ نعیم اللہ صاحب کو دعوت میں تشریف لائیں، اپنے پروگرام کا آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آج کا پروگرام وہ روایتی پروگرام نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں. آج تو بس آپ سے چند ایک باتیں، اور خاص طور پہ شیخ عبدالغفار کی موجودگی میں تو یہ گستاخی بالکل بھی نہیں ہو سکتی. تو بھائیو، بات یہ ہے، آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارا کن کن لوگوں سے اور کس کس طرح کے لوگوں سے پالا ہے، وہ ہمارے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں اور کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کسی سے کچھ چھپا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جس دن کوہ صفا پہ چڑھ کے آپ نے مکہ والوں کو بلایا تھا، اب بالکل اکیلے تھے، کوئی ایک شخصیت بھی سوائے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے کہ آپ کے ساتھ جو معاملات ہوتے تھے آپ گھر میں آ کے انہیں بتاتے، وہ آپ کی تسلی کرتی، تشفی کرتی، آپ کو سمجھاتی، آپ کے قریب بیٹھتی، باتیں کرتی، حوصلہ ہوتا آپ کو. وہ صرف گھر کی چار دیواری تک محدود تھی. کوئی ایک شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ تھا. اور مخالفت کرنے والے سب سے پہلے کون؟ اپنا خون، چاچا، سگا چاچا. یہ بات اللہ سبحانہ و تعالی نے تبلیغ کے میدان میں، اس سے پہلے آپ کو یاد ہے ایک دو دفعہ ہم نے اس حوالے سے خاص طور پہ پروگرام کیا، 2 پروگرام کیے ہم نے شروع میں، کہ تبلیغ کے اصول اور ضابطے کیا ہیں، تبلیغ کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرماتے ہیں کہ جو مبلغ ہے، ایک مومن ہے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ ڈرا نہیں کرتا. وہ اللہ کے مشن کو لے کے جو رب العالمین نے اس کو دیا ہے وہ چلتا چلا جاتا ہے. آندھیاں آئیں، طوفان آئیں، بادباں آئیں، جو مرضی آئے، اس کو پرواہ نہیں، بس وہ چل رہا ہے ایک ہی دھن میں کہ بھئی میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اور میں نے یہ کام کرنا ہے. دوسری بات، مومن جب اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے، کوئی جاہ و جلال، منصب، کرسی، نیتا گیری، یہ اس کی زندگی کا اور اس کے معاملے کا اور اس کی تبلیغ کا عوض یا منہج اور مقصد نہیں ہوتی. اسلام نے تو یہ اصول بنا دیا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر بنایا یمن کا، سنن النسائی کے اندر مجھے یاد اچھی طرح سے واقعہ موجود ہے کہ ان کے قبیلے سے 2 بندے آئے اور انہوں نے آگے کہا، معاذ ہمیں اللہ کے رسول سے کچھ کام ہے اور ہم تمہاری سفارش کروانا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ اللہ کے رسول کے پاس چلو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ساتھ لی، اللہ کے رسول کے پاس چلے گئے، گھر گئے، دستک دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے. آپ مسواک فرما رہے تھے، اور اس حدیث کے اوپر امام نسائی نے باب قائم کیا ہے، اور وہ روزے میں تھے اللہ کے رسول، کہ روزے کی حالت میں مسواک کی جا سکتی ہے. امام نسائی نے یہ باب قائم کیا اس حدیث میں. تو اللہ کے رسول مسواک فرما رہے تھے کہ اللہ کے رسول یہ میرے قبیلے کے 2 بندے ہیں اور ان کو آپ سے کچھ کام ہے، تو مجھے انہوں نے سفارش کے لیے کہا ہے، تو آپ ان کی بات سن لیجئے. کہا بولو بھائی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں یمن کی گورنری دے دیجئے. یہ بات سننے کی دیر ہوئی، جناب معاذ کا رنگ اڑ گیا. فوراً بول اٹھے، کہنے کہ اللہ کی قسم اللہ کے رسول مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے یہ مانگنا ہے، اور اگر یہ بات مجھے پہلے سے پتا ہوتی میں کبھی آپ ان کو لے کے آپ کے پاس نہ آتا. آپ نے کہا معاذ تو نے تو یمن کی گورنری نہیں مانگی. کہا نہیں اللہ کے رسول. فرمایا جو مانگے، یہ اصول ہے، جو مانگے، طالب ہو، طلبگار ہو کہ مجھے اس کام میں ایک چودر اور کرسی اور صدارت کی ضرورت ہے، فرمایا ہم اس کو نہیں دیا کرتے، کیونکہ جو وہ مانگ رہا ہے وہ کسی ہوس اور طمع کی وجہ سے مانگ رہا ہے. فرمایا اب کیا ہے معاذ، میں تمہیں یمن کا گورنر مقرر کرتا ہوں. جناب معاذ نے کہا اللہ کے رسول، میں کہا بس میں نے حکم دے دیا، تم یمن کے گورنر، بات ختم. اس کام میں خاص طور پہ جو اللہ کے دین کے رستے پہ چلتے ہوئے کسی چیز کا طالب ہو، اور وہ طلب جاہ و جلال کی شکل میں یا اس طرح سے شکل میں ہو، تو معذرت کے ساتھ ایسے شخص کی صحبت ہی نہیں چاہیے ہمیں. کیوں؟ کیونکہ یہ شخص دین کے رستے سے دنیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس کی طبع میں اور طبیعت میں ایک لالچ ہے جو دین کے رستے میں کام نہیں آ سکتا. دین کے رستے میں تو بے لوث اور ان لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ صحیح البخاری میں واقعہ موجود ہے، اور یہ پہلے بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ عمر بن نفیل، جو زید بن عمر بن نفیل کے والد تھے،
اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اللہ کے رسول نے زید کو ان کے باپ کا قصہ بیان کیا کہ زید جو ان کے باپ تھے عمر، یہ مکہ والوں سے بیزار ہو کے نکل گئے. کس چیز سے؟ بت پرستی سے. دین تو تھا کوئی نہیں، اندھیرا تھا. یہ باتیں ضرور تھیں کہ ایک نبی آنے والا ہے، لیکن وہ نبی آئے نہیں تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا دور تھا، یہ واضح ہے. لیکن مکہ میں کچھ لوگ دعویٰ کرتے تھے، بلکہ پورے مکے والے اس بات کا دعویٰ کرتے تھے یہ بت پرستی وغیرہ جو ہم کر رہے ہیں یہ دین ابراہیمی ہے، جبکہ سب جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام بتوں کو سب سے بڑے توڑنے والے اور بتوں کا سب سے بڑا انکار کرنے والے. یہ مکہ والوں سے بیدار ہو کے نکل گئے. بات مختصر، یہ عیسائیوں کے پاس گئے، وہاں بھی بات نہ بنی. یہودیوں کے پاس گئے، ان سے بھی نہ بن پائی. ایک جنگل میں چلے گئے اور جا کے اعلان کیا کہ اللہ، میں نہیں جانتا کہ کون سا دین اور کون سا طریقہ زندگی گزارنے کا اس وقت ہے اور وہ کیسا ہے، لیکن اللہ میں ایک اعلان کرتا ہوں کہ جس پہ یہ مکہ والے ہیں میں اس سے بیدار ہوں، میں اس کو قطعاً ماننے اور تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور اللہ میں یہیں پہ ہوں جب تک کہ تو مجھے میرے لیے کوئی رستہ نکال دے یا مجھے موت دے دے. اور میں اعلان کرتا ہوں میں ابراہیم کے اس دین پہ ہوں جو حنیف تھے اور بتوں کی نفی کرنے والے اور تیرے اغیار کی نفی کرنے والے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہیں پہ ان کی موت ہو گئی. آپ نے فرمایا کل قیامت کا دن وہ شخص عمر بن نفیل اللہ کے سامنے اکیلا ایک امت کے طور پہ کھڑا ہوگا، اکیلا ایک امت کے طور پہ. جسے میرے شیخ نے فرمایا الحمدللہ ہم دعوت کا کام یہاں کر رہے ہیں اور اس کے اثرات کہاں تک ہیں؟ پاکستان تک، لکھنؤ تک، ہندوستان تک. ندیم بھائی ماشاءاللہ یہاں سے تیار ہو کے گئے لکھنؤ میں جا کے. وہ ایک شخص کوئی ڈگری نہیں ہے ان کے پاس. وہی بات کہ علم ڈگریوں کا محتاج نہیں ہے، علم سیکھنے سے، العلم بالمذاکرہ، سیکھنے سے، سوال کرنے سے، سمجھنے سے، علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے علم ملتا ہے. انہوں نے سیکھا اور آج کوئی ڈگری نہیں اس شخص کے پاس، اور میں غائبانہ طور پہ ان کا مداح ہوں. وہ ماشاءاللہ لکھنؤ جیسے شہر کے اندر جہاں اکثریت ان لوگوں کی ہے، جو لوگ جن کے بارے میں نے شروع میں کہا کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ ہمارا پالا کن سے ہے اور ہمارا واسطہ کن لوگوں سے ہے، ان کے درمیان میں کھڑے ہو کے وہ شخص دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے. اثرات کہاں تک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جو سلسلے کا آغاز کیا، اخلاق بھائی نے کہا 1,24,000 صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول کے سامنے موجود ہیں. اور اسلام دنیا کا کوئی کونا جہاں تک اس وقت دسترس تھی اسلام موجود تھا، اسلام پہنچ چکا تھا، دعوت پہنچ چکی تھی. اور یہاں تک کہہ دیا کہ نصرت بالرعب من مسیرۃ شہر، اللہ نے 1 مہینے کی مسافت تک جو میرا دشمن بیٹھا ہے اس کے دل میں میرا رعب بھر دیا اور اس چیز سے اللہ نے میری مدد کی. میرے بھائیوں، تبلیغ کے رستے میں ہمیں بڑی مشکلات آئیں گی، لوگ ہمیں بڑا کچھ کہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس حوالے سے ایک واضح اور کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہے. کیا کچھ اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں ہوا؟ ہمارے ساتھ تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہوتا. زیادہ زیادہ کیا ہے؟ گالیاں، اور وہ بھی ہماری برداشت کیا ہے؟ ہم 1 کی 10 سنا دیتے ہیں، بات ختم. حساب جو برابر رکھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ جو طائف کے اندر آپ کے ساتھ سلوک ہوا، آپ سید عائشہ کو بڑی دفعہ کہا کرتے تھے کہ عائشہ جو طائف والوں نے میرے ساتھ سلوک کیا، جس طرح انہوں نے مجھے تکلیف دی، وہ مجھے آج بھی یاد ہے. کوئی سوچ سکتا ہے ایک زندہ انسان کو پوری قوم پیچھے لگی پتھر مار رہی ہے؟ کیوں؟ کس جرم کی پاداش میں؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایک شخص کو تم اس لیے سزا دیتے ہو اور تکلیف دیتے ہو اور اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. توحید کی دعوت دیتے ہوئے ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین اپنے گھر سے کھڑے ہوئے. ہمیں اپنے گھر سے بھی کچھ ایسے لوگ ملیں گے جو ہمارے مخالف کے طور پہ کھڑے ہوں گے.
ہمارے ایک شیخ تھے قاری عبداللہ، اللہ اس شخص کی قبر پہ ہزاروں رحمتیں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ میں نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا، ان کے چچا تو تھے نہیں، والد بھی انتقال کر گئے، تو یہ بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، اور پورے 9 بھائی 1 بہن، سب کی ذمہ داری قاری عبداللہ کے سر تھی۔ لاہور کا مشہور مدرسہ، وہاں سے پڑھ کے گئے، علامہ احسان اللہ ظہیر کے مدرسے میں پڑھے، ان کے خادم کے طور پہ ان کے ساتھ کام کرتے رہے چینیا والی مسجد میں۔ جب یہ گئے اپنے علاقے میں، کشمیر کا علاقہ گوئی جہاں کے یہ رہنے والے تھے، یہ بالکل بارڈر کا ایریا ہے، مقبوضہ کشمیر کا اور جو جموں کا علاقہ ہے اور کشمیر کا، اس کے بارڈر کا ایریا ہے گوئی، اور مرزائیوں کا گڑھ ہے۔ قاری عبداللہ نے جب جا کے وہاں پہ بات کی، دعوت دی توحید کی، اور کشمیر کا علاقہ جو پاکستانی کشمیر ہے کفر و شرک کے اندر مبتلا، 90% مساجد قبرستانوں کے اوپر بنی ہوئی ہیں، تصور کر سکتے ہیں؟ ہر دوسرے 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ کو مزار اور دربار ملے گا۔ قاری عبداللہ نے جب جا کے وہاں بات کی تو سب سے پہلے قاری عبداللہ کو جو سزا دی گئی وہ سگے ماموں، اور سزا کیا دی؟ آپ لوگ جو دیہات کے رہنے والے، جب مکئی کو کاٹا جاتا ہے تو اس کے نیچے 1.5-2 فٹ کے اتنے تو اس کے تنے باقی رہ جاتے ہیں، وہ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر قاری عبداللہ کو لٹا کے ایسے کھینچا گیا، یہاں تک کہ ان کی پوری کی پوری پش سے پورے کا پورا جو کھال اور ماس تھا وہ پورا کا پورا اتر گیا، جیسا کہ کسی نے لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے کھروچ کے اتار دیا۔ اور وہ دکھایا کرتے تھے، اور یہ 7 لفظ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم، یہ اللہ کی توحید کے لیے مجھے تکلیفیں ملی ہیں، میرا اللہ مجھے اجر دے گا۔ باز نہ آئے، ماموں نے شہر کے چوک میں درخت کے ساتھ لٹکا کے پٹائی کی، کتنی دیر تک پٹائی کرتے رہے۔ کیوں؟ اللہ کی توحید کی دعوت۔ اس کام کی توقع ہمیں بھی رکھنی چاہیے کہ ہمارے گھروں سے ہمارے مخالف اٹھ سکتے ہیں، لیکن اس رستے پہ جب آپ چل نکلے تو یہ بات یاد رکھیے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، مومن کسی تکلیف اور ملامت کرنے والی کی ملامت سے وہ گھبرایا نہیں کرتا، کیونکہ اس کا ایمان اور یقین اپنے رب کی ذات پہ ہوتا ہے۔ رات میں نیٹ کے اوپر وسطی افریقہ کے جو علاقے، یہ کانگو وغیرہ، جہاں پر اسلام کو کفریہ مذہب قرار دیا گیا، وہاں میں مسلمانوں کی بے بسی کی کچھ تصاویر دیکھ رہا تھا کہ مسلمانوں کو فوجی اپنی نگرانی میں قتل کروا رہے ہیں، اور قتل کرنے کے لیے کیا طریقہ، کسی کے اوپر سے ٹرک گزار دیا گیا ہے، کسی کی گردن کو اتار دیا گیا ہے، کسی کے سر سے گاڑیوں کو اتار دیا گیا ہے، کسی کو برسر بازار چھرے کھونپ دیے گئے ہیں اس کے جسم میں۔ یہ اس زمانے کی باتیں نہیں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، جس کو ہم جاہلیت کا زمانہ کہہ لیتے ہیں، یہ آج کا پڑھا لکھا زمانہ۔ اس زمانے میں بھی تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، لوگ آج بھی جب آپ اللہ کے رب ہونے کی بات کریں گے، توحید کی بات کریں گے، لوگ آپ کی مخالفت میں کھڑے ہوں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ موجود، اپنے پیروں پہ جم جائیے، ڈٹ جائیے، آپ کا ڈٹ جانا ہی آپ کی سب سے بڑی فتح ہے۔ لیکن اگر آپ کمزور پڑ گئے، دعوت کے اس کام کو کمزوری کے ڈر سے یا کسی ڈر سے چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے، تو یاد رکھیے گا آپ کے اس عمل کی وجہ سے، اس دعوت کے عمل کو جتنا نقصان پہنچے گا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کے دین کی دعوت کا کام نہ کبھی رکا ہے نہ رک سکتا ہے، لوگوں کی وجہ سے کبھی دین کا کام نہیں رکا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر دیا، ان اللہ یؤید الدین برجل فاجر، جب کوئی خیر والا نہ رہے، اللہ فاجر بندے سے بھی اپنے دین کی نصرت کا کام لے لیتا ہے۔ اس کے دین کا کام کبھی رکا نہیں، لیکن اللہ کی قسم سب سے خیر والے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب کر لے اور دین کی تبلیغ کے لیے چن لے۔ تبلیغی جماعت کے لیے نہیں، دین کی تبلیغ کے لیے، کیونکہ وہ ذرا ایک دوسرا سلسلہ ہے، ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے۔ بہرحال دوسری بات، تبلیغ کے رستے میں آپ کو 2 طرح کے لوگ اس حوالے سے بھی ملیں گے، ایک اپنے جو لالچ دے کے آپ کو تبلیغ سے روکنا چاہیں گے، اور دوسرے وہ لوگ جو آپ کو چاپلوسی کے ساتھ اور آپ کو طرح طرح کے حیل و بہانوں کے ساتھ
دنیاوی معاملات اور مادیت کے معاملات کی طرف لانا چاہیں گے. ہاں ایک جماعت بناؤ، تم اس کے امیر بن جاؤ، صدر بن جاؤ، یہ کرو وہ، یہ ساری چیزیں لغویات ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین، ابو ہریرہ خود کہتے ہیں، صحیح البخاری کے اندر ہے، کسی نے پوچھا ابو ہریرہ تم نے ایک مختصر عرصے میں اللہ کے رسول کی اتنی حدیثیں کیسے سن لی؟ وہ کہا کرتے تھے میں اللہ کے رسول کے پاس 24 گھنٹے بیٹھا رہتا تھا. صحابہ جاتے تھے بازاروں میں کام کرتے تھے، جب ان کا کام ختم ہو جاتا وہ تب آتے تھے، تب تک میں کئی باتیں اللہ کے رسول سے سن چکا ہوتا تھا. کئی طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے جو آپ کو یہ لالچ دینے کی کوشش کریں گے کہ جماعتیں بناؤ، یہ کرو وہ کرو. قطعاً ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں. آپ اپنا کام ساتھ کیجئے اور اللہ کے دین کے لیے جتنا وقت نکال سکتے ہیں نکالیے. قطعاً ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں ایک جماعت مکمل مرکزی جماعت ہونی چاہیے جو جمعیت اہل حدیث کی شکل میں پوری دنیا میں موجود ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا علیکم بالجماعہ، جماعت کے ساتھ جڑو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جدے کی الگ جماعت ہو، باب مکہ کی الگ ہو جائے، عزیزیہ کی الگ ہو جائے، دوسرے علاقے نہ، ایک مکمل جماعت ہو جو پورے عالم اسلام کے اندر اہل السنہ والجماعہ کی نمائندگی کرنے والی ہو. وہ ہے، وہ موجود ہے. اس کے علاوہ کسی دوسری جماعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور جیسے میں نے دوسری بات کہی کہ لوگ آپ کو لالچ دینے والے بھی ملیں گے. مکہ والے کتنی منتیں کرتے رہے اللہ کے رسول کی، محمد جو چاہیے مانگ لو، جو چاہیے لے لو، یہ کام چھوڑ دو. بلال جو غلام تھے، حبشی تھے، ان کو مکہ والوں نے کتنی بڑی آفریں کر دی تھی. کیوں؟ کہ وہ احد کی بات کرنے سے باز نہیں آتے تھے، اللہ کے رسول اللہ کی دعوت دینے سے باز نہیں آتے تھے. ان کو مادیت کے لالچ دیے گئے، یہ لالچ قبول کر لو اور چھوڑ دو. یاد رکھیے اگر آپ نے لالچ قبول کر لیا آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی. اس کام میں نہیں پڑنا. اللہ تھوڑا دے دے. اور یاد رکھیے جب تبلیغ کے میدان میں بندہ نکلتا ہے یہ مت سوچئے کہ میرا کام کم پڑ جائے گا، رزق کم ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. وہ ظاہراً تو کم ہوگا لیکن اس میں حقیقی اور اصل چیز اللہ کی طرف سے برکت کی شکل میں موجود ہوگی جو اس کے پاس نہیں ہوگی، جو پتہ نہیں کتنا کماتا ہے لیکن اس کے مال میں برکت نہیں ہے. برکت مانگی اللہ سے. اور پھر وہی جملہ دہرا دوں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے خود منتخب کرے. کیا خیال ہے؟ یہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے جس کا جی چاہتا ہے اٹھ کے چل پڑتا ہے. یہ انتخاب ہے کسی کے دل کی تڑپ کی بنیاد پہ جو رب العالمین خود منتخب فرماتے ہیں. تو اپنے دل میں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، توحید کی تبلیغ کے لیے ایک تڑپ اور جذبہ پیدا کیجئے، یہ سوچ سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم نے گھبرانا نہیں. کیوں کہ جس ذات کی دعوت لے کے ہم نکلے ہیں وہ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہ اس کی ذات کے سامنے ٹھہر سکتی ہیں نہ اس کی بات کے سامنے ٹھہر سکتی ہیں. اس لیے نکلیے، جس حالت میں آپ ہیں نکلیے. اللہ آپ کی نصرت کرے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا. کیوں کہ اللہ نے اس شخص کی مدد کا وعدہ کیا ہے اور اس شخص کی مدد اپنے ذمے لے لی ہے جو اس کے رستے میں اس کے دین کی غرض سے نکلتا ہے، خواہ وہ اعلاء کلمت اللہ تبلیغ کی شکل میں ہو یا جہاد کی شکل میں. جس شکل میں زمانے کی ضرورت کے مطابق جس شکل میں بھی وہ اللہ کے دین کے لیے نکلا ہے اس کی مدد اللہ پہ فرض ہے، اللہ نے اپنے ذمے فرض کر لیا. اللہ سے دعا ہے، میں انہی کلمات کے ساتھ اختتام کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے اور ہماری کوششوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. آپ لوگ تشریف رکھیں، ابھی مین کام باقی ہے. وہ ابھی آپ کے سامنے جو ہے کچھ لوگوں کو گفٹ دیے جائیں گے. ہمارے سارے بھائی جتنے بھی ساتھی ہیں سب محنت کرتے ہیں. یہ گفٹ صرف ان لوگوں کے لیے چنا ہے ہم نے. فی الحال ایک کوشش ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آگے توفیق دے، زیادہ ہوگا کام. اب یہ شروعات کی جا رہی ہے کہ جو ہمارے ساتھ وہ ساتھی جن کو میں فون کرتا ہوں بھائی یہ کام ہونا ہے تو دل و جان سے اس کام میں لگ جاتے ہیں بغیر اپنے وقت کی فکر کیے ہوئے. اس مدرسے کے اندر اس مدرسے کو چلا رہے ہیں کافی ٹائم سے بغیر کسی لالچ کے.
اور وہ بھائی کا بھی شکر ادا کرتا ہوں جو لوگ ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. یہ کام جو ہے، جو دعوت کا کام ہو رہا ہے، درس ہوتے ہیں یا تقریریں ہو رہی ہیں، ایک آدمی کا کام نہیں ہے. جب پروگرام ہوتا ہے تو سارے لوگوں کا تعاون ہوتا ہے، وقت سے، مال سے، ہر طریقے سے کام ہوتا ہے اس میں. تو وقت آ گیا ہے، میں اخلاق بھائی سے کہوں گا تشریف لائیں، وہ اپنے شاگرد کو انعام دیں. پہلا انعام ہے شاد بھائی کے لیے، وہ تشریف لائیں. سعد نام ہے اس کا، وہ شاد بن گیا. سعد. میں خطیب بھائی سے تشریف لائیں اور 2-3 منٹ میں جو کلمات کہنا چاہتے ہیں کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح چاہا اسی نے کام لیا. کسی انسان کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ کوئی کام کر سکے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیونکہ طاقت انسان نہیں رکھتا ہے، اللہ ہی اس کو دعوت دیتا ہے، اس کو طاقت دیتا ہے اور اپنا کام لے لیتا ہے. اور یہ اللہ کا احسان ہے، جس کو چاہے چن لے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ہم لوگوں کو یہاں پر دین کا کام کرنے کے لیے چنا، اس طریقے سے ہمارے سارے بھائیوں کو چن لے اور ایک انقلاب برپا کر دے. جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں آیا، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ایک بار پھر ہماری اس جماعت کو قرآن و سنت پر قائم کرے اور پھر ایک بار پوری دنیا کے اندر اس انقلاب کو برپا کر دے. اور میں شکر گزار ہوں اپنے اکابرین کا، جنہوں نے اس ناچیز کو اس گفٹ کے لیے چنا. کیونکہ یہ ایک گفٹ نہیں، یہ ایک وہ تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نعمت بنا کر ہمارے سپرد کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کبھی اس کا لالچ دل میں پیدا نہ کرے اور اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہم سے کام لے لے. بس میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں اخلاق صاحب سے کہتا ہوں تشریف لائیں اور خطیب بھائی کو جو ہے گفٹ دیں. جناب عبدالہادی صاحب جہاں بھی تشریف لائیں. جناب عبدالہادی صاحب، آپ کو کچھ کلمات کہنا ہے تو آئیے، مختصر سا وقت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ تم دنیا میں بہترین امت ہو جو لوگوں کے اصلاح کے لیے نکالی گئی ہو. تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی. وسلم کہتے ہیں کہ جو بندہ برائی کو دیکھے اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے. اگر ہاتھ سے نہ روک سے کم زبان سے روکے. وہ اتنا نہ ہو سکے کہ تو کم سے کم اب اس بات کو دل میں برا جانے. تو ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں نیکی کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے. اور ہم سب جو ساتھی مل کر کام کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں بھی اور ہندوستان میں پاکستان میں جہاں بھی جو میرے ساتھی ہیں سب کو خیر امن سے رکھے اور سب کو ایک ساتھ جڑ کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ یہ کام جو ہم لوگ کا ہے، جو جیسے شیخ نے کہا کہ یہ صحابہ اکرام کا کام ہے، نبیوں کا کام ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ ہم سب کو جمع کے رکھے. اور ہم لوگ اس قابل تو نہیں کہ جس طرح ہم لوگ کو نوازا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کے شیخ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور علم سے نوازے اور ہم سب کی تربیت کے لیے ان کے لیے دلوں کو ابھارے. وآخر دعوانا ان الحمد رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں شیخ نعیم اللہ صاحب تشریف لائیں اور عبدالحادی بھائی کو گفٹ دیں. شیخ سمیر بھائی کہاں ہیں؟ سمیر بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آئے کہہ لیں شیخ. میں نے ملا صاحب سے تشریف لائیں اور سمیر بھائی کو گفٹ دیں. جزاک اللہ خیر. ہماری ٹیم میں جو ہے جو کیمرہ ہے اس کا بھی رول بہت بڑا ہوتا ہے. جب تک کہ DVD نہیں بنے گی لوگوں تک بات نہیں پہنچے گی آج کے دور میں. تو میں چاہوں گا کہ خالد مجمل صاحب آئیں, ایک دو الفاظ کچھ ہمارے ساتھیوں سے کہیں. خالد مجمل بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. میں شیخ نعیم اللہ صاحب کے تشریف لائیں اور خالد مجمل بھائی کو گفٹ دیں. شیخ عبدالغفار بھی بیٹھے ہیں. ہاں جی ہیں شیخ. یہ ہمارے جو خالد بھائی ماشاءاللہ محنت کرتے ہیں. آج سے پہلے اتنی جلدی کام یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ نہیں ہو پاتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ضائع خیر دے اور ان کو بد نظر سے بچائے, لوگوں کی حسد سے بچائے, تاکہ ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہے ہیں. جزاک اللہ. میں شیخ عبدالغفار صاحب سے تشریف لائیں اور اخلاق بھائی کو جو ہیں گفٹ دیں. اخلاق بھائی. جزاک اللہ خیر. اب آخری گفٹ جو ہے شیخ نعیم اللہ صاحب کے لیے ہے, وہ تشریف لائیں اور شیخ عبدالغفار صاحب جو ہیں ان کو گفٹ دیں. میں سبھی بھائیوں کا شکر ادا کرتا ہوں جو میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں. یہ ایک تھوڑی چھوٹی سی شروعات ہے. یہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ اس کی اور بڑھوتری ہوگی, اور آپ کے تعاون کے بغیر یہ کام نہیں چل سکتا آگے. لوگوں کو جوڑنا بھی بہت بڑا کام ہے. ہم عالم کو لیا اس کو سننے والا کوئی نہ ہو تو کس کے آگے تقریر ہوگی. انہی الفاظوں سے اپنی بات ختم کرتا ہوں. شیخ عبدالغفار صاحب آ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیوں, یہ جو انعامات ہوتے ہیں ایک محبت کی نشانی ہوتی ہے, اپنائیت اور اتحاد کی علامت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تہادوا تحابوا, ایک دوسرے کو ہدیہ دو, اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے جاوید بھائی کو کہ اللہ نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ اس میدان میں کام کرنے والوں کے لیے جو لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں, یوں تو سارے لوگوں نے حصہ لیا ہے, لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو الحمدللہ شروع سے آخر تک کے اس میں دلچسپی کے ساتھ کام کیے, بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی خواہش کے, صرف اللہ کے رضا کے لیے. تو ہمارے جاوید بھائی نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ کریں ایسے میں کہ ایک انعامات کے طور پر, گفٹ کے طور پر ایک سلسلہ شروع کریں, تاکہ اس میں آپس کی ہمت افزائی بھی ہوتی ہے, آپس میں محبت بڑھتی ہے اور آپس میں کام کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور یہ اچھی چیز ہے, یہ ہمارے اسلاف سے بھی ثابت ہے. تو اس طرح سے ہمارے جاوید بھائی نے شروع کیا ہے اور یہ سلسلہ ہمارے خیال سے جاری بھی رہنا چاہیے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے جاوید بھائی کو جنہوں نے اپنے فکر سے اس کام کو شروع کیا ہے, اور قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ بھی جن کو انعامات ملے ہیں. کوشش یہ کیجیے میرے بھائیوں کہ یہ سلسلہ ہمیشہ ہم لوگوں کے ساتھ جاری رہے, اور نہ صرف جاوید بھائی ہی, جن کو بھی اللہ توفیق دے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم. باز نہ آئے ماموں نے شہر کے چوک میں درخت کے ساتھ لٹکا کے پٹائی کی.
کتنی دیر تک پٹائی کرتے رہے. کیوں؟ اللہ کی توحید کی دعوت. اس کام کی توقع ہمیں بھی رکھنی چاہیے کہ ہمارے گھروں سے ہمارے مخالف اٹھ سکتے ہیں، لیکن اس رستے پہ جب آپ چل نکلے تو یہ بات یاد رکھیے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. مومن کسی تکلیف اور ملامت کرنے والی کی ملامت سے وہ گھبرایا نہیں کرتا، کیونکہ اس کا ایمان اور یقین اپنے رب کی ذات پہ ہوتا ہے. رات میں نیٹ کے اوپر وسطی افریقہ کے جو علاقے یہ کانگو وغیرہ جہاں پر اسلام کو کفریہ مذہب قرار دیا گیا، وہاں میں مسلمانوں کی بے بسی کی کچھ تصاویر دیکھ رہا تھا کہ مسلمانوں کو فوجی اپنی نگرانی میں قتل کروا رہے ہیں. اور قتل کرنے کے لیے کیا طریقہ، کسی کے اوپر سے ٹرک گزار دیا گیا ہے، کسی کی گردن کو اتار دیا گیا ہے، کسی کے سر سے گاڑیوں کو اتار دیا گیا ہے، کسی کو برسر بدار چھرے کھونپ دیے گئے ہیں اس کے جسم میں. یہ اس زمانے کی باتیں نہیں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، جس کو ہم جاہلیت کا زمانہ کہہ لیتے ہیں. یہ آج کا پڑھا لکھا زمانہ. اس زمانے میں بھی تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. لوگ آج بھی جب آپ اللہ کے رب ہونے کی بات کریں گے، توحید کی بات کریں گے، لوگ آپ کی مخالفت میں کھڑے ہوں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ موجود، اپنے پیروں پہ جم جائیے، ڈٹ جائیے. آپ کا ڈٹ جانا ہی آپ کی سب سے بڑی فتح ہے. لیکن اگر آپ کمزور پڑ گئے، دعوت کے اس کام کو کمزوری کے ڈر سے یا کسی ڈر سے چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے، تو یاد رکھیے گا آپ کے اس عمل کی وجہ سے، اس دعوت کے عمل کو جتنا نقصان پہنچے گا آپ تصور نہیں کر سکتے. اللہ کے دین کی دعوت کا کام نہ کبھی رکا ہے نہ رک سکتا ہے. لوگوں کی وجہ سے کبھی دین کا کام نہیں رکا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر دیا، ان اللہ یؤید الدین برجل فاجر. جب کوئی خیر والا نہ رہے، اللہ فاجر بندے سے بھی اپنے دین کی نصرت کا کام لے لیتا ہے. اس کے دین کا کام کبھی رکا نہیں. لیکن اللہ کی قسم سب سے خیر والے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب کر لے اور دین کی تبلیغ کے لیے چن لے. تبلیغی جماعت کے لیے نہیں، دین کی تبلیغ کے لیے، کیونکہ وہ ذرا ایک دوسرا سلسلہ ہے، ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے. بہرحال دوسری بات، تبلیغ کے رستے میں آپ کو دو طرح کے لوگ اس حوالے سے بھی ملیں گے. ایک اپنے جو لالچ دے کے آپ کو تبلیغ سے روکنا چاہیں گے، اور دوسرے وہ لوگ جو آپ کو چاپلوسی کے ساتھ اور آپ کو طرح طرح کے حیل و بہانوں کے ساتھ دنیاوی معاملات اور مادیت کے معاملات کی طرف لانا چاہیں گے. ہاں ایک جماعت بناؤ، تم اس کے امیر بن جاؤ، صدر بن جاؤ، یہ کرو وہ، یہ ساری چیزیں لغویات ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین، ابو ہریرہ خود کہتے ہیں، صحیح البخاری کے اندر ہے، کسی نے پوچھا ابو ہریرہ تم نے ایک مختصر عرصے میں اللہ کے رسول کی اتنی حدیثیں کیسے سن لی؟ وہ کہا کرتے تھے میں اللہ کے رسول کے پاس 24 گھنٹے بیٹھا رہتا تھا. صحابہ جاتے تھے، بازاروں میں کام کرتے تھے، جب ان کا کام ختم ہو جاتا وہ تب آتے تھے، تب تک میں کئی باتیں اللہ کے رسول سے سن چکا ہوتا تھا. کئی طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے جو آپ کو یہ لالچ دینے کی کوشش کریں گے کہ جماعتیں بناؤ، یہ کرو وہ کرو. قطعاً ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں. آپ اپنا کام ساتھ کیجئے اور اللہ کے دین کے لیے جتنا وقت نکال سکتے ہیں نکالیے. قطعاً ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں ایک جماعت مکمل مرکزی جماعت ہونی چاہیے جو جمعیت اہل حدیث کی شکل میں پوری دنیا میں موجود ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا علیکم بالجماعہ، جماعت کے ساتھ جڑو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جدے کی الگ جماعت ہو، باب مکہ کی الگ ہو جائے، عزیزیہ کی الگ ہو جائے، دوسرے علاقے نہ. ایک مکمل جماعت ہو جو پورے عالم اسلام کے اندر اہل السنہ والجماعہ کی نمائندگی کرنے والی ہو. وہ ہے، وہ موجود ہے. اس کے علاوہ کسی دوسری جماعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور جیسے میں نے دوسری بات کہی کہ لوگ آپ کو لالچ دینے والے بھی ملیں گے. مکہ والے کتنی منتیں کرتے رہے اللہ کے رسول کی، محمد جو چاہیے مانگ لو، جو چاہیے لے لو، یہ کام چھوڑ دو. بلال جو غلام تھے، حبشی تھے، ان کو مکہ والوں نے کتنی بڑی آفریں کر دی تھی. کیوں؟ کہ وہ احد کی بات کرنے سے باز نہیں آتے تھے، اللہ کے رسول اللہ کی دعوت دینے سے باز نہیں آتے تھے. ان کو مادیت کے لالچ دیے گئے، یہ لالچ قبول کر لو اور چھوڑ دو. یاد رکھیے اگر آپ نے لالچ قبول کر لیا، آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی. اس کام میں نہیں پڑنا. اللہ تھوڑا دے دے
اور یاد رکھیے جب تبلیغ کے میدان میں بندہ نکلتا ہے یہ مت سوچئے کہ میرا کام کم پڑ جائے گا، رزق کم ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. وہ ظاہراً تو کم ہوگا لیکن اس میں حقیقی اور اصل چیز اللہ کی طرف سے برکت کی شکل میں موجود ہوگی جو اس کے پاس نہیں ہوگی، جو پتہ نہیں کتنا کماتا ہے لیکن اس کے مال میں برکت نہیں ہے. برکت مانگی اللہ سے. اور پھر وہی جملہ دہرا دوں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے خود منتخب کرے. کیا خیال ہے؟ یہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے جس کا جی چاہتا ہے اٹھ کے چل پڑتا ہے. یہ انتخاب ہے کسی کے دل کی تڑپ کی بنیاد پہ جو رب العالمین خود منتخب فرماتے ہیں. تو اپنے دل میں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، توحید کی تبلیغ کے لیے ایک تڑپ اور جذبہ پیدا کیجئے، یہ سوچ سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم نے گھبرانا نہیں. کیوں کہ جس ذات کی دعوت لے کے ہم نکلے ہیں وہ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہ اس کی ذات کے سامنے ٹھہر سکتی ہیں نہ اس کی بات کے سامنے ٹھہر سکتی ہیں. اس لیے نکلیے، جس حالت میں آپ ہیں نکلیے. اللہ آپ کی نصرت کرے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا. کیوں کہ اللہ نے اس شخص کی مدد کا وعدہ کیا ہے اور اس شخص کی مدد اپنے ذمے لے لی ہے جو اس کے رستے میں اس کے دین کی غرض سے نکلتا ہے، خواہ وہ اعلاء کلمت اللہ تبلیغ کی شکل میں ہو یا جہاد کی شکل میں. جس شکل میں زمانے کی ضرورت کے مطابق جس شکل میں بھی وہ اللہ کے دین کے لیے نکلا ہے اس کی مدد اللہ پہ فرض ہے، اللہ نے اپنے ذمے فرض کر لیا. اللہ سے دعا ہے، میں انہی کلمات کے ساتھ اختتام کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے اور ہماری کوششوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. آپ لوگ تشریف رکھیں، ابھی مین کام باقی ہے. وہ ابھی آپ کے سامنے جو ہے کچھ لوگوں کو گفٹ دیے جائیں گے. ہمارے سارے بھائی جتنے بھی ساتھی ہیں سب محنت کرتے ہیں. یہ گفٹ صرف ان لوگوں کے لیے چنا ہے ہم نے. فی الحال ایک کوشش ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آگے توفیق دے اس سے زیادہ ہوگا کام. ابھی یہ شروعات کی جا رہی ہے کہ جو ہمارے ساتھ وہ ساتھی جن کو میں فون کرتا ہوں بھائی یہ کام ہونا ہے تو دل و جان سے اس کام میں لگ جاتے ہیں بغیر اپنے وقت کی فکر کیے ہوئے. اس مدرسے کے اندر اس مدرسے کو چلا رہے ہیں کافی ٹائم سے بغیر کسی لالچ کے. اور وہ بھائی کا بھی شکر ادا کرتا ہوں جو لوگ ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. یہ کام جو ہے جو دعوت کا کام ہو رہا ہے، درس ہوتے ہیں یا تقریریں ہو رہی ہیں، ایک آدمی کا کام نہیں ہے. جب پروگرام ہوتا ہے تو سارے لوگوں کا تعاون ہوتا ہے، وقت سے، مال سے، ہر طریقے سے کام ہوتا ہے اس میں. تو وقت آ گیا ہے، میں اخلاق بھائی سے کہوں گا تشریف لائیں، وہ اپنے شاگرد کو انعام دیں. پہلا انعام ہے شاد بھائی کے لیے، وہ تشریف لائیں. سعد نام ہے اس کا، وہ شاد بن گیا. سعد. میں خطیب بھائی سے تشریف لائیں اور 2-3 منٹ میں جو کلمات کہنا چاہتے ہیں کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح چاہا اسی نے کام لیا. کسی انسان کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ کوئی کام کر سکے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیونکہ طاقت انسان نہیں رکھتا ہے، اللہ ہی اس کو دعوت دیتا ہے، اس کو طاقت دیتا ہے اور اپنا کام لے لیتا ہے. اور یہ اللہ کا احسان ہے، جس کو چاہے چن لے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ہم لوگوں کو یہاں پر دین کا کام کرنے کے لیے چنا، اس طریقے سے ہمارے سارے بھائیوں کو چن لے اور ایک انقلاب برپا کر دے.
جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں آیا، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ایک بار پھر ہماری اس جماعت کو قرآن و سنت پر قائم کرے اور پھر ایک بار پوری دنیا کے اندر اس انقلاب کو برپا کر دے۔ اور میں شکر گزار ہوں اپنے اکابرین کا، جنہوں نے اس ناچیز کو اس گفٹ کے لیے چنا، کیونکہ یہ ایک گفٹ نہیں، یہ ایک وہ تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نعمت بنا کر ہمارے سپرد کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی اس کا لالچ دل میں پیدا نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہم سے کام لے لے۔ بس میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں اخلاق صاحب سے کہتا ہوں تشریف لائیں اور خطیب بھائی کو جو ہے گفٹ دیں۔ جناب عبدالحادی صاحب جہاں بھی تشریف لائیں، جناب عبدالحادی صاحب آپ کو کچھ کلمات کہنا ہے تو آئیے، مختصر سا وقت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ تم دنیا میں بہترین امت ہو جو لوگوں کے اصلاح کے لیے نکالی ہوئی ہو، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، وسلم کہتے ہیں کہ جو بندہ برائی کو دیکھے اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر ہاتھ سے نہ روک سے کم زبان سے روکے، وہ اتنا نہ ہو سکے کہ تو کم سے کم اب اس بات کو دل میں برا جانے۔ تو ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں نیکی کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے، اور ہم سب جو ساتھی مل کر کام کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو یہاں بھی اور ہندوستان میں پاکستان میں جہاں بھی جو میرے ساتھی ہیں سب کو خیر امن سے رکھے اور سب کو ایک ساتھ جڑ کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ یہ کام جو ہم لوگ کا ہے، جو جیسے شیخ نے کہا کہ یہ صحابہ اکرام کا کام ہے، نبیوں کا کام ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ ہم سب کو جمع کے رکھے، اور ہم لوگ اس قابل تو نہیں کہ جس طرح ہم لوگ کو نوازا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کے شیخ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور علم سے نوازے اور ہم سب کی تربیت کے لیے ان کے لیے دلوں کو ابھارے۔ وآخر دعوانا ان الحمد رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شیخ نعیم اللہ صاحب تشریف لائیں اور عبدالحادی بھائی کو گفٹ دیں۔ شیخ سمیر بھائی کہاں ہیں؟ سمیر بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آئے کہہ لیں شیخ، کوئی بات نہیں۔ میں نے اللہ صاحب سے تشریف لائیں اور سمیر بھائی کو گفٹ دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ہماری ٹیم میں جو ہے جو کیمرہ ہے اس کا بھی رول بہت بڑا ہوتا ہے۔ جب تک کہ ڈی وی ڈی نہیں بنے گی لوگوں تک بات نہیں پہنچے گی آج کے دور میں۔ تو میں چاہوں گا کہ خالد مجمل صاحب آئیں، ایک دو الفاظ کچھ ہمارے ساتھیوں سے کہیں۔ خالد مجمل بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ میں شیخ نعیم اللہ صاحب کے تشریف لائیں اور خالد مجمل بھائی کو گفٹ دیں۔ شیخ عبدالغفار بھی بیٹھے ہیں۔ ہیں شیخ۔ یہ ہمارے جو خالد بھائی ماشاءاللہ محنت کرتے ہیں، آج سے پہلے اتنی جلدی کام یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ نہیں ہو پاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ضائع خیر دے اور ان کو بد نظر سے بچائے، لوگوں کی حسد سے بچائے، تاکہ ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ میں شیخ عبدالغفار صاحب سے تشریف لائیں اور اخلاق بھائی کو جو ہیں گفٹ دیں۔ اخلاق بھائی۔
جزاک اللہ خیر. اب آخری گفٹ جو ہے شیخ نعیم اللہ صاحب کے لیے ہے، وہ تشریف لائیں اور شیخ عبدالغفار صاحب جو ہے ان کو گفٹ دیں. میں سبھی بھائیوں کا شکر ادا کرتا ہوں جو میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں. یہ ایک تھوڑی چھوٹی سی شروعات ہے. یہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ اس کی اور بڑھوتری ہوگی، اور آپ کے تعاون کے بغیر یہ کام نہیں چل سکتا آگے. لوگوں کو جوڑنا بھی بہت بڑا کام ہے. ہم عالم کو لیا اس کو سننے والا کوئی نہ ہو تو کس کے آگے تقریر ہوگی. انہی الفاظوں سے اپنی بات ختم کرتا ہوں. شیخ عبدالغفار صاحب آ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیوں، یہ جو انعامات ہوتے ہیں ایک محبت کی نشانی ہوتی ہے، اپنائیت اور اتحاد کی علامت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تہادوا تحابوا، ایک دوسرے کو ہدیہ دو، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے جاوید بھائی کو کہ اللہ نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ اس میدان میں کام کرنے والوں کے لیے جو لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، یوں تو سارے لوگوں نے حصہ لیا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو الحمدللہ شروع سے آخر تک کے اس میں دلچسپی کے ساتھ کام کیے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی خواہش کے، صرف اللہ کے رضا کے لیے. تو ہمارے جاوید بھائی نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ کریں ایسے میں کہ ایک انعامات کے طور پر، گفٹ کے طور پر ایک سلسلہ شروع کریں، تاکہ اس میں آپس کی ہمت افزائی بھی ہوتی ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے، اور آپس میں کام کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور یہ اچھی چیز ہے، یہ ہمارے اثرات سے بھی ثابت ہے. تو اس طرح سے ہمارے جاوید بھائی نے شروع کیا ہے، اور یہ سلسلہ ہمارے خیال سے جاری بھی رہنا چاہیے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے جاوید بھائی کو، جنہوں نے اپنے فکر سے اس کام کو شروع کیا ہے، اور قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ بھی جن کو انعامات ملے ہیں. کوشش یہ کیجیے میرے بھائیوں کہ یہ سلسلہ ہمیشہ ہم لوگوں کے ساتھ جاری رہے، اور نہ صرف جاوید بھائی ہی، جن کو بھی اللہ توفیق دے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم.